آپ مسلم لیگ نون کو اس 25 جولائی والے ہونے والے الیکشن میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کس نمبر پر؟ نمبر 1 2 3 4 پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ پی پی، یا جس طرح شاداب صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو پھر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کا جو نمبر ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیں، اس میں ٹف کمپٹیشن ہے، چوتھے نمبر کے لیے ٹف کمپٹیشن ہے، اور آپ ہنس رہے ہیں، میں یقیناً یہ بات کر رہا ہوں، میرے وہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ اصل میں ٹف جو کمپٹیشن وہ تو پہلے نمبر کے لیے ہوتا ہے، چوتھے چوتھے نمبر کے لیے چوتھے نمبر کے لیے اتنا ٹف کمپٹیشن ہے۔ وہ ملک جاوید ہیں، وہ آزاد امیدوار ہیں متحدہ قبائل کے پلیٹ فارم سے، تحریک لبیک اور ایاز نثار کا ٹف کمپٹیشن ہے کہ وہ چوتھی پوزیشن پہ کون جاتا ہے۔ نجیب صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پہلی پوزیشن پہ آپ کے باقول آگی پی ٹی آئی، اس کے بعد دوسری تیسری پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات لگ رہے ہیں وہ شاداب اور محمد مطلوب انقلابی صاحب کے جو بیٹے ہیں ولید انقلابی صاحب، تو ایک نام، ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون، اس کا ذکر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اسے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں، میری کوئی کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ اس میں بنڈلی کے مقام پر جو ایاز نثار نے تقریر کی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور آج میڈیا کے تھرو بھی، اور اگر مجھے وہ ملا، میری اس کے سے ذاتی کوئی دشمنی تو ہے نہیں ہے، لیکن میں اس کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے الفاظ ادا کرنے سے پہلے آپ کو 10 بار سوچ لینا چاہیے۔ یعنی حالات آپ کو لگ رہے ہیں، جس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے، یہ خدشہ ہے یا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ شاداب صاحب جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں آپ کے باقول؟ ہاں جی، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے ساتھ آپ مقابلہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے امیدوار کا؟ مقابلہ تو 25 کو ہوگا، لگ پتہ جائے گا سب کو۔ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی جو ہے وہ انشاءاللہ اس وقت، جو میں چونکہ صحافت میں بھی رہا ہوں، وہ جراثیم تو جاتے نہیں ہیں نا، ہم تو جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں مقابلہ تھا ان ڈاکٹر نثار انصر عبدالی اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ تیسری پوزیشن پہ ان کے ساتھ ساتھ غیر متوقع طور پر آزاد امیدوار شاداب سکندر آ رہے تھے، لیکن ایک ہفتے سے میں کچھ اس میں چینج دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر اپنے شاداب سکندر اور ولید انقلابی کے درمیان ایک سخت کمپٹیشن آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ پوزیشن پہ بھی جانے کی پوزیشن میں شاداب سکندر آئے گا۔ اب 2021 میں راجہ نثار صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، اور جو ہماری سینئر قیادت تھی، جس میں محمد مطلوب انقلابی صاحب جو چڑوئی سے یہاں جنا سے یہاں آئے تھے، ایک لوہا منوایا اپنا سیاست میں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ محمد رفیق نیر جو تھے، ان کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کو ٹکٹ دے دیا۔ ایک فیکٹر موجود ہے ولید انقلابی کے ساتھ، وہ مرحوم محمد مطلوب انقلابی کا صاحبزادہ ہے، اور مطلوب انقلابی صاحب کی جو وفات ہے اس کے بعد ایک ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ آج بھی حاضر ہے میرے لیے، آج بھی اور کل بھی، اور آئندہ آنے والے کل میں بھی۔ سابق وزیر برقیات راجہ نثار احمد خان صاحب بحیثیت بزرگ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ انہوں نے ایک اچھا وقت گزارا، جو کچھ بھی کیا، لیکن آخری 5 سال میں انہوں نے اپنے بیٹے کو لانے کے لیے جو حربے استعمال کیے، جو اختیارات اس کو دے کر رکھے، اب وہ اختیارات اس نے کیسے یوز کیے یہ سب کو پتہ ہے۔ الیکشن 2021 جو ہے یہ آئندہ آنے والے 15-20 سال کی سمت کا تعین کرے گی کہ آپ کی قیادت حلقہ کے اندر کون کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ عاقب بابت کے ساتھ، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق یہ صدر رہ چکے ہیں انجمن تاجروں کھوریٹا کے مجیب اکبر راجہ صاحب۔ اس کے علاوہ صحافت میں ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ آج کل انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر اپنا اظہار کیا ہے سیاسی حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ اب یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، ایک ان کا جو پیشہ اور شعبہ ہے یہ صحافت ہے، تو یہ بھائی یک وقت دونوں جو معاملات ہیں یہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں؟ یہ ایک تھوڑا تلخ سوال بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پروگرام میں ہر چیز ہمیں پوچھنی پڑتی ہے۔ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اس کی ذمہ داریاں اور تقاضے ہی ایسے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مجیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ آپ کو بھائی بہت شکریہ۔ مجیب صاحب، آپ ظاہر سی بات ہے جرنلسٹ ہیں، ایک جرنلسٹ ظاہر سی بات ہے
اس کا یقیناً ایفیلیشن اس کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وہ ضرور وابستہ ہوتا ہے، لیکن کانفیڈینشیل ہوتا ہے معاملہ. آپ اتنے کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب چونکہ میں نے صحافت کو سے ریزائن کیا ہوا ہے، جب تک میں سیاست میں ہوں میں صحافت نہیں کروں گا. اب سیاست میں آنے کا مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا سیاست میں آنے کا، اب ہم ایک بار پھر 1985 کے انتخاب کی طرف دوبارہ 2021 میں گامزن ہیں. ہمارا سیاست کے ساتھ ایک ہمارے گھر کا جو ایک تعلق رہا ہے. مجیب اکبر راجہ صاحب، ظاہر سی بات ہے ایک خاندان، ایک کافی عرصہ سے جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں سیاسی حوالے سے آپ بہت دور اندیش نظر رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اصل ایکچوئل گراؤنڈ کی پوزیشن کیا ہے؟ 25 جولائی کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 1985 کی دہائی میں ہم کھڑے ہو گئے ہیں، دوبارہ چلے گئے ہیں. 1985 میں یہ 3 امیدوار سامنے آئے اور اس میں راجہ نثار احمد خان صاحب وننگ سٹینڈ پہ پہنچ گئے. 35 سال تک انہوں نے سیاست پہ برجمان رہے اور ان میں سے کل 7 الیکشن انہوں نے لڑے، 5 جیتے اور 2 ہارے وہ. اب 2021 میں راجہ نثار صاحب ریٹائرڈ ہو گئے اور جو ہماری سینئر قیادت تھی جس میں محمد مطلوب انقلابی صاحب جو چڑوئی سے یہاں جنا سے یہاں آئے تھے، ایک لوہا منوایا اپنا سیاست میں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. محمد رفیق نیر جو تھے ان کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کو ٹکٹ دے دیا. الیکشن 2021 جو ہے یہ آئندہ آنے والے 15-20 سال کی سمت کا تعین کرے گی کہ آپ کی قیادت حلقہ کے اندر کون کرے گا. اب میں نے ایک تقابلی جائزہ لیا، جو امیدواران آیا سامنے اس میں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی تو تحریک انصاف کی طرف سے تھے، اس کے علاوہ جو ہیں وہ شاداب سکندر ہیں، وہ آزاد امیدوار کی صورت میں ان ایکسپیکٹڈ انہوں نے امپروو کیا. اس کے بعد ایاز نثار دیکھیں آپ، اس کے بعد ولید انقلابی، یہ سارے بچوں کی ایک ٹیم آئی ہے. اور جب وہ بچوں کی ایک ٹیم جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے آئندہ کے سینیریو کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ان سب میں سے ایک میچور جو ہے وہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ نے قیادت کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے. ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے ساتھ آپ مقابلہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے امیدوار کا مقابلہ؟ تو 25 کو ہوگا، لگ پتہ جائے گا سب کو. ڈاکٹر نثار انصر عبدالی جو ہے وہ انشاءاللہ اس وقت جو میں چونکہ صحافت میں بھی رہا ہوں، وہ جراثیم تو جاتے نہیں ہیں نا. ہم تو جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں مقابلہ تھا ان ڈاکٹر نثار انصر عبدالی اور پیپلز پارٹی کے درمیان. تیسری پوزیشن پہ ان کے ساتھ ساتھ غیر متوقع طور پر آزاد امیدوار شاداب سکندر آ رہے تھے. لیکن ایک ہفتے سے میں کچھ اس میں چینج دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر اپنے شاداب سکندر اور ولید انقلابی کے درمیان ایک سخت کمپٹیشن آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ پوزیشن پہ بھی جانے کی پوزیشن میں شاداب سکندر آئے گا. جو یعنی حالات آپ کو لگ رہے ہیں، جس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ خدشہ ہے یا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ شاداب صاحب جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں آپ کے باقول؟ ہاں جی، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. ایک فیکٹر موجود ہے ولید انقلابی کے ساتھ، وہ مرحوم محمد مطلوب انقلابی کا صاحبزادہ ہے اور مطلوب انقلابی صاحب کی جو وفات ہے اس کے بعد ایک ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ آج بھی حاضر ہے. اور بالخصوص خواتین میں جو ہے نا یہ چیز زیادہ پائی جا رہی ہے کہ وہ یتیم بچے، ہمارا یہاں یتیم ماحول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. مجیب صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پہلی پوزیشن پہ آپ کے باقول آگی پی ٹی آئی، اس کے بعد دوسری تیسری پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات لگ رہے ہیں وہ شاداب اور محمد مطلوب انقلابی صاحب کے جو بیٹے ہیں ولید انقلابی صاحب. تو ایک نام، ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون، اس کا ذکر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اسے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ میری کوئی کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. میرے لیے آج بھی اور کل بھی اور آئندہ آنے والے کل میں بھی سابق وزیر برقیات راجہ نثار احمد خان صاحب بحیثیت بزرگ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. انہوں نے ایک اچھا وقت گزارا، جو کچھ بھی کیا، لیکن آخری 5 سال میں انہوں نے اپنے بیٹے کو لانے کے لیے جو حربے استعمال کیے، جو اختیارات اس کو دے کر رکھے، اب وہ اختیارات اس نے کیسے یوز کیے یہ سب کو پتہ ہے. آج اس کی فرسٹریشن، اس کے جذبات آپ کو بتا رہے ہیں. جیسے کہ بنڈلی اور یہ یونین کونسل کھوئرٹا جو ہے، میں بالخصوص اس کا ذکر کروں گا، یہ سیاں زوری باغ سے شروع ہوتی ہے،
بنڈلی آتا ہے، پھر گھوڑا کھجورلا آتا ہے، پھر اندھا ہوتا ہے، ایک پورا ایک بیلٹ تھا جو ہمیشہ سے راجہ نثار احمد خان صاحب کی کامیابی میں بڑا کلیدی کردار اس کا ہوتا تھا۔ مخالف ان کا امیدوار پیچھے سے وہ جو مرضی لے کر آئے یہاں آ کر اس کی بس ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں بنڈلی کے مقام پر جو ایاز نثار نے تقریر کی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور آج میڈیا کے تھرو بھی، اور اگر مجھے وہ ملا، میری اس کے سے ذاتی کوئی دشمنی تو ہے نہیں ہے، لیکن میں اس کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے الفاظ ادا کرنے سے پہلے آپ کو 10 بار سوچ لینا چاہیے کہ یہ انہوں نے کہا جی کہ بنڈلی کے مقام سے گندگی کا ڈھیر ختم ہو گیا۔ بھائی میں جہاں تک جانتا ہوں ان میں چیئرمین راجہ محمود خان ہیں۔ چیئرمین راجہ محمود خان کی جو خدمات ہیں، سردار عبدالعزیز خان مرحوم کے بعد راجہ نثار صاحب کے لیے چیئرمین راجہ محمود خان کی بڑی خدمات ہیں۔ راجہ فریاد خان صاحب ہیں اس میں۔ راجہ فریاد خان نے یقیناً راجہ نثار صاحب کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کی، انہوں نے ان کے ویژن کو لے کر وہ چلے، ان کی اخلاقی سپورٹ کی، ووٹ بینک میں اضافہ کیا۔ چیئرمین محمود صاحب کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ چیئرمین محمود صاحب ان لوگوں میں تھے جو فنڈنگ کرتے تھے۔ اب ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف اپنے راجہ فریاد احمد خان سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ انٹرنیشنل لیول کے، وہ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں مخالف سمت میں۔ راجہ ضمیر صاحب ہیں، یہ بنڈلی کالونی جو ہے جو ہماری مہاجرین کی، اس میں وہ خاصا اثر رکھتے ہیں۔ چیئرمین مجید صاحب ہیں۔ سب سے بڑھ کر میری وادی بنا کے اندر اگر آج بھی میں عقب کسی کی دل سے احترام کرتا ہوں، میرے والد صاحب کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، فیملی کے بزرگ بھی ہیں، راجہ رزاق صاحب، کوئی بندہ ان پہ کمپرومائز اس بات پہ نہیں کرتا کہ کوئی ان کی انسلٹ کر دے اور وہ اس کو معاف کر دے۔ ان کو بھی یہاں یہ کہہ دینا کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہیں، تو یہ تھوڑا سا لمحہ فکری ہے، اور یہی امیچورٹی ہے۔ انہی باتوں کو دیکھ کر میں پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کے ساتھ جانا ہے، وہ امیچور نہیں ہے۔ دوسرا، وہ 20 سال سے رگڑا کھا کھا کر یہاں پہنچا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور آپ اس کی الیکشن کمپین بھی دیکھیں وہ کس انداز میں جا رہا ہے۔ ان تمام وجوہات جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی بنا پر آپ مسلم لیگ نون کو اس 25 جولائی والے ہونے والے الیکشن میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کس نمبر پر؟ نمبر 1 2 3 4 پی ٹی آئی، ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ پی پی، یا جس طرح شاداب صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو پھر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کا جو نمبر ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیں اس میں ٹف کمپٹیشن ہے، چوتھے نمبر کے لیے ٹف کمپٹیشن ہے، اور آپ وہاں سے رہے ہیں، میں یقیناً یہ بات کر رہا ہوں، میرے وہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اصل میں ٹف جو کمپٹیشن وہ تو پہلے نمبر کے لیے ہوتا ہے، چوتھے نمبر کے لیے اتنا ٹف کمپٹیشن ہے۔ وہ ملک جاوید ہیں، وہ آزاد امیدوار ہیں متحدہ قبائل کے پلیٹ فارم سے، تحریک لبیک اور ایاز نثار کا ٹف کمپٹیشن ہے کہ وہ چوتھی پوزیشن پہ کون جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو ایک ایج موجود ہے ایاز نثار کو، اپنے والد گرامی میرے لیے بھی قابل احترام ہے، وہ بزرگ ہیں راجہ نثار احمد خان صاحب، ان کا ایج موجود ہے ان کو، تو 2021 میں تو وہ ان کی موجودگی میں اللہ ان کی عمر دراز کرے رائے صاحب کی۔ یہ تو میں اس دن پوچھوں گا سیاست میں جب ان کا ہاتھ ان کے سر، ان کا سایہ ان کے سر سے ختم ہو گیا، تو وہ کیا ہیں؟ مجیب اکبر راجہ صاحب رفلی ایسٹیمیٹ بتا دیں، پی ٹی آئی، پی پی اور پی ایم ایل این اور راجہ شاداب سکندر صاحب، اور اس کے علاوہ جو دیگر امیدوار ہیں، یہ کتنے کتنے ووٹ لے لیں گے رفلی؟ ایک اندازہ ہوتا ہے نا۔ نہیں، میں اتنا تو نہیں کہوں گا، اس حد تک تو میں نہیں جا سکتا، یہ ووٹ کاسٹنگ پہ منحصر ہوتا ہے۔ 25 جولائی کو شام کو ہی پتہ چلے گا کہ کون کتنے لیتا ہے، لیکن ایک رفلی جو میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے بحیثیت جرنلسٹ، جو میں نے اس پہ ہم نے آبزرو کیا تھا کہ اس 2021 کے الیکشن میں 20,000 لینے والا، 19-20,000 لینے والا الیکشن جیت جائے گا، جو بھی لے گا وہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کی صورت میں یہ پوزیشن نظر آتی ہے۔ اور میں آج بھی یہ بات آپ کو بتا دوں، یہ بتا دیں کہ جو جیتنے والا ہوگا وہ کتنے مارجن سے جیتے گا، کچھ یہ تھوڑا سا رفلی آئیڈیا، ظاہر سی بات ہے کوئی حتمی چیز تو ہوتی نہیں ہے، نہ ہی بندہ بتا سکتا ہے، لیکن ایک کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ یہ کچھ وہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے رزلٹ۔ دیکھیں آپ جو ہے نا، آپ بھی جرنلسٹ ہیں اور میں اب بھی آپ کا استاد ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے جو بات نکلوانا چاہتے ہیں وہ میں اتنے آسانی سے نکالوں گا نہیں۔ اس میں اگر آپ کو یہ بتا دوں تو سیاست میں یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی ہیں، نہیں بتا سکتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے، میں ایک سیاسی باپ کا بیٹا ہوں، میں نے خود سیاست، مجھے پریکٹیکلی 30 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، اب ایک
51 میری جو ہے وہ ایج ہے, 51 سال کا میری عمر ہو چکی ہے. تو اس میں سے میں 21 سال کا تھا, 20 سال کا تھا, 20 اور 21 کے درمیان میں جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں نے پریکٹیکلی سیاست میں جو ہے نا وہ عمل دخل میرا ہمیشہ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس وادی بنا کے اندر آج بھی جو سماجی مسائل ہوتے ہیں ہمارے, کسی کی ناراضگیاں ہوتی ہیں, راضی نامے کروانے پڑتے ہیں, یا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میرا ایک اپنا رول اللہ کے فضل و کرم سے والدین کی تربیت اور ان اللہ کے کرم سے وہ ایک جاری و ساری رہا ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 3 قتل جیسے سزائے موت کے راضی ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے. میں یہاں کی نیچر کو جانتا ہوں. لوگ شدید اختلاف رکھتے ہیں, موصوف ہمارے جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے راجہ ایاز نثار احمد خان, 5 سال میں ان کی جو گاڑی کے شیشے تھے وہ ہمیشہ اوپر رہے, اور انہوں نے اگر کسی کو آتے ہوئے دیکھا کہ کوئی ہاتھ دے دے گا تو انہوں نے ویسے ہی فون کان کے ساتھ لگا لیا جی, کہ میں شاید وہ یہ کہے کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں اور فون پہ مصروف ہوں تو میں نے دیکھا نہیں ہے. اب آپ جب 5 سال یہ کرتے رہتے ہیں اور 5 سال کے بعد الیکشن میں آ کر آپ یہ امید رکھتے ہیں حسب روایت سابقہ روایات کے مطابق, تو اس کا رزلٹ تو آتا ہے نا. اب چونکہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, اس وقت اخبار میں خبر آتی تھی, گئیں کرجائی والے جو ہیں ان کے پاس اخبار کی خبر نہیں جاتی تھی. آج گھر میں خواتین بھی کھول کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کڑوا سچ میں مجیب اکبر کیا کہہ رہا ہے, عقب کیا سوال کر رہا ہے, مجیب جواب کیا دے رہا ہے. دنیا چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے لائیو یہ پروگرام کر رہے ہیں. آج دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن رہے ہیں, آج سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہوئے بھی لوگ سن رہے ہیں, آج برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے بھی, یعنی دنیا کے ہر کونے میں. اور یہاں مقامی بھی ہماری جو خواتین ہیں گھروں میں وہ بھی موبائل کو اوپن کر کے دیکھ رہی ہیں کون سا لائیو پروگرام چل رہا ہے, وہ دیکھ رہی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جھوٹ والی بات جو ہے نا وہ کوئی بھی کرے گا تو وہ خسارے میں ہی رہے گا. جی بہت شکریہ مجیب اکبر راجہ صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ تھے مجیب اکبر راجہ صاحب جن کے سامنے ہم نے مختلف سوالات رکھے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام تر سوالات کے جواب دیے. آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اس توقع اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور اظہار کریں گے. اللہ حافظ.